السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 15 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کا اس میں تذکرہ کیا جائے گا۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا، چونکہ سورہ میں واقع اسراء و معراج کا بیان موجود ہے، جو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے اور آپ کو یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور کائنات انسانی میں یہ شرف حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی مناسبت سے جو ہے وہ اسراء نام رکھا گیا اس کا، اور اس میں چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی موجود ہے، اس لیے اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمینی سفر کا مقصد اس بات کا اظہار تھا کہ بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کی ذمہ داری سے معزول کر کے، اور مسجد حرام کی طرح مسجد اقصیٰ کی بھی جو ہے تولیت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے سپرد کر دی گئی۔ اخلاق فاضلہ کی اس میں تعلیم دی گئی۔ ابتدائی آیت میں بتایا گیا کہ جس ذات نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرا دیا، وہ ہر قسم کی کمزوری، عیب اور نقص سے پاک ہے۔ مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے مادی اور روحانی برکتیں عطا فرمائی ہیں، رکھی ہیں۔ پھل پھول باغات کی سرزمین ہونے کے علاوہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے بعثت اور ان کے نزول کا مقام بھی یہاں پر موجود ہے۔ عبد کا اطلاق چونکہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا اطلاق جو ہے روح اور جسم جب دونوں موجود ہوں تو ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے عالم بیداری میں بنفس نفیس اپنے رب کا جو ہے وہ دیدار فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسے بتایا، اس سفر معراج کو بتایا کہ یہ کافر اور مسلمان مومن کے درمیان میں جو ہے یہ فرق کرنے کا ایک ذریعہ بھی بتایا گیا۔ یہ فرق کرنے کا جو ہے ایک ذریعہ ہے اور فرق کرنے کا جو ہے سبب ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ پہلی آیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ معراج کی پہلی منزل جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی سفر تھا، جس کا صراحتاً سورہ اسراء اس سورہ کے اندر جو اس کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائکہ اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کر دینے والی جو ہے وہ ایسا ایک واقعہ موجود ہے۔ اس کی اور دیگر تفاصیل جو ہے سورہ والنجم میں موجود ہے۔ خلاصہ سفر یہ کہ حضور علیہ السلام بیت اللہ کی سیر کر کے بیت المقدس تک تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں ہدایت کا ایک عظیم الشان جو مرکز تھا، جس کی ذمہ داری جو ہے جناب یعقوب کے اولاد نے انجام دی۔ جناب یعقوب کے اولادوں میں 1000 تک کی تعداد میں انبیاء پیدا ہوئے، جو بیت المقدس کے گرد و نواح میں اطراف میں جو ہے وہ توحید کے تبلیغ اور توحید کے پرچم کو بلند کر رہے تھے۔ اس کے بعد بیت المقدس کی تعمیر سے پیشتر جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور ہدایت کے عظیم الشان مرکز کی تولیت جو ذمہ داری تھی، یہ جناب ابراہیم کے جو بیٹے جناب اسماعیل کے آل کو حاصل ہوا۔ سیدنا اسماعیل کی نسل میں حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ان دونوں مراکز کے لیے ابتدائی طور پر تبلیغ کے مختلف دائرے پہلے متعین تھے، محدود تھے۔ نبی کبھی کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص علاقے اس طرف آیا کرتے تھے، مگر چونکہ اب حضور علیہ السلام کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عالمگیر رہنما کی حیثیت سے نازل فرمایا، مبعوث فرمایا، تو ان کو ایک ہی رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک پہنچا دیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو عالمگیریت حاصل ہے، اور یہ تمام عالمین کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ السلام جبریل امین کی معیت میں ان کے ساتھ میں جو ہے بیت المقدس کی عمارت میں داخل ہوئے، جہاں جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء صف بستہ کھڑے تھے، اور حضور علیہ السلام نے مصلی امامت پر ان کی نماز کی امامت فرمائی۔ مصلی امامت پر کھڑا ہوئے نماز ادا فرمائی گئی، اور تمام انبیاء اور رسول نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یوں کائنات کے لوگوں کو بات سمجھائی گئی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف جو ہے وہ آنے والوں کے امام نہیں ہے، بلکہ جانے ہم سے جو گزر چکے ہیں، جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں، ان کے بھی امام ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا گیا کہ تم ملک شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے، اور دونوں بار تمہیں سزا تمہارے اوپر مسلط کی جائے گی۔ ایک پہلی مرتبہ انہوں نے جب تورات کی مخالفت کی تھی، تو جناب شعیب علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں کو قتل کیا تھا، تو ان پر جو ہے بخت نصر اور ان کے لشکر کو مسلط کر دیا، اور پھر انہوں نے جو ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا، اور انہیں جو ہے وہ ذلت آمیز طریقے سے ان کا جو ہے تعاقب کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ بالکل جو ہے وہ برا تھا،
اور اس کے ذریعے سے بہت زیادہ جو ہے تکلیف دیے گئے، پریشان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ دوسری بار یہود کا فتنہ جو ہے فتنہ اور فساد اس وقت عروج کو پہنچا جب انہوں نے جناب زکریا اور جناب یحییٰ کو شہید کیا اور گناہوں میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، تو اس مرتبہ جو ہے بادشاہ بیردوس یا خردوس کو ان پر مسلط کیا گیا، جس نے انہیں تہس کہس کر رکھ دیا۔ الغرض جو ہے قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ فتنہ فساد کرنا تو یہودیوں کے خمیر کا اٹوٹ حصہ ہے، ان کے شریعت میں ہے کہ جب تک فتنہ فساد نہ کریں تب تک یہ چین و سکون سے بیٹھنے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اس کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن یہ ایک اعمال نامے کی شکل میں کھلی کتاب کی صورت میں اس کے سامنے پہنچا دیا جائے گا، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ اپنے نامہ عمل پڑھ، آج تم خود جو ہے اس کے حساب کرنے کے لیے کافی ہو، آج دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اخلاق اچھے عمدہ اخلاق کی تعلیم دی گئی اور بتائی گئی کہ ماں باپ کے ساتھ بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی کم ترین لفظ ہے، یہاں تک کہ جب مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ کرنا، دھکا دے کر باہر کر دینا یہ اپنی جگہ، یہ بہت دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہنے کا حکم دیا گیا۔ ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکاؤ، اور یہ دعا کرو میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسے کہ انہوں نے بچپن میں جو ہے ہمارے ساتھ ہماری پرورش میں رحم کیا تھا۔ پھر جو ہے حکم دیا گیا کہ روزی کی کمی سے، رزق کی کمی سے جو ہے وہ ڈر سے اولاد کو قتل کرنے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے روزی جو ہے، تمہارا رزق پہنچانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، فقط تمہارا ہی نہیں بلکہ تمہاری اولاد کی بھی روزی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ زناکاری سے بچو، قتل ناحق سے بچو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، عہد کو نہ توڑو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بغیر تحقیق کسی کی بات کو نقل نہ کرو اور کسی بھی بات کو نقل نہ کرو، زمین پر متکبرانہ انداز میں گھمنڈ اور تکبر میں نہ چلو، یہ سب برائی کے ناپسندیدہ کام ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ اشارتاً 5 نمازوں کا حکم دیا گیا، اور پھر حکم دیا گیا کہ فجر کے وقت قرآن سننے کے لیے دن اور رات کے فرشتوں کا خصوصی اجتماع ہوا کرتا ہے۔ رات کو اے محبوب، رات کو تہجد کا اہتمام جاری رکھیں، آپ کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی شفاعت کبریٰ، اور حق کے آنے پر باطل زائل ہو جایا کرتا ہے، بھاگ جایا کرتا ہے، اس کا بھی بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا مزید کہ قرآن کریم مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے نقصان اور خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہود نے جو ہے رسول کائنات سے سوال کیا تھا روح کے بارے میں، تو فرمایا گیا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، میرے رب کے امر سے ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کی علمی صلاحیت تمہارے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جان کے بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہدایت حاصل کرتے ہو، نہ ایمان لا سکتے ہو، نہ نجات اس پر موقف ہے، بار بار اس سے سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو تمہارے کام کا ہے وہ پوچھو۔ یہ جو ہے روح کے بارے میں، یہ روح میرے رب کے حکم سے، وہ جب چاہے گا لے لے گا، جب چاہے گا جو ہے وہ عطا کر دے گا، یہ تمام چیزیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو کام کی چیز ہے اسے پوچھا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بتایا گیا کہ جناب موسیٰ کا اور فرعون کا جو ہے وہ اس میں قصہ موجود ہے۔ پھر جو ہے وہ پھر فرمایا گیا کہ دنیا کے جنات اور انسان مل کر بھی قرآن کریم جیسا کلام لانے پر جو ہے وہ قادر نہیں ہے بلکہ عاجز ہیں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے حق کے ساتھ اتارا ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ انہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناتے رہیں اور لوگ سنتے رہیں، ازبر ہوتا رہے اور ان کے دل جمی کا باعث یہ بنتا رہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا کہ آپ تو اللہ بھی کہتے ہیں، رحمان بھی کہتے ہیں اپنے رب کو، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کر کے پکارو، جس نام سے اسے پکارو گے سب نام جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہی۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا آخر میں سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ کہف جو عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں گزشتہ امت کے چند ایمان والے نوجوانوں کا ذکر موجود ہے جو ظالم بادشاہ اور بے دین بادشاہ کے شر و فساد سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کے تحفظ و بقا کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے، اسی نام سے جو ہے سورہ کہف کو موسوم کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اس میں خاص طور پر جو ہے وہ اور بتایا گیا کہ آخری دور کی فتنوں کا، خصوصاً فتنہ دجال کا بھی اس سورے سے بہت خاص تعلق ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہوا یہ کہ چند صالح نوجوان تھے اصحاب کہف، جنہوں نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رہے، اور جب کہ ان کی قوم جو مشرک تھی اور جو ان کی قوم
کہ مشرک تھی اور یہ ان کی اپنی قوم کے شرک سے بیزار تھے. ایک ظالم بادشاہ دقیانوس سے ان پر مسلط کیا گیا تھا. وہ لوگ ان نوجوانوں کے ان کی قوم کے لوگ جو ہے وہ دشمن ہو گئے, تو انہوں نے ان کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے جو ہے وہ غار میں پناہ لی, اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا. لمبا سفر کر کے لوگ تھک چکے تھے, غار میں آرام کے لیے لیٹ گئے. کتا دہانے پر بیٹھتے ہی سو گیا. غار میں اللہ تبارک نے ایسا غیبی انتظام فرمایا کہ وہ کشادہ جگہ میں تھے, اور ایسا سورج جب جو ہے وہ طلوع ہوتا تو جو ہے, اور سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب ہوتی اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب ہوتی. اللہ تبارک ان کے کروٹ لیٹنے اور اٹھنے کا جو ہے بہترین انتظام فرمایا تھا کہ جس سے جو ہے ایک طرف سونے کی وجہ سے زخمی نہ ہو, بلکہ جو ہے اللہ تبارک نے ان کی عافیت اور ان کے آرام کا اس میں سامان مہیا فرما دیا تھا. اور پھر جو ہے فرمایا گیا کہ حال یہ تھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. دیکھنے والا جب انہیں دیکھتا تو یوں سمجھتا کہ وہ تو زندہ ہیں, بیدار ہیں, اور یہ بیدار دیکھ کر وہ بھاگ پڑتا تھا. اور کتا بھی غار کے دہانوں پر اس کی یہ کیفیت تھی کہ ایسا سو رہا تھا جیسے کہ وہ گھات لگائے کسی پر حملہ کر رہا ہے اور کسی پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. اب بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ کتے کی اسی معمولی سی خدمت کی بنیاد پر جو ہے کتا جنت میں ان کے ساتھ نعوذ باللہ جنت میں ان کے ساتھ داخل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے اس سے یہ بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک کتا اہل اللہ اور اہل ایمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے نواز دیا گیا, تو آج جب ہم بزرگان دین کی خدمت, ان کا ادب و احترام, ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیں, تو کیا ہمیں عظمت اور اکرام سے نوازا نہیں جائے گا. اب جو ہے فرمایا گیا کہ اگلی آیتوں میں بیان فرمایا کہ جب اللہ نے انہیں بیدار کیا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمیں سوتے ہوئے کتنا وقت گزرا. ان کا خیال تھا کہ ایک دن یا آدھا دن ہوا ہوگا, مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شمسی سال کے حساب سے وہ 300 سال اور قمری سال کے حساب سے 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے. بیدار ہونے پر بھوک نے ستایا, رقم جمع کی, اور پھر جو ہے وہ احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ شہر کی طرف ایک آدمی کو بھیجے کہ جاؤ کھانا لے آؤ. اور جس ہوٹل میں وہ پہنچا کھانا لینے کے لیے, اس کے مالک کو جب اس نے کھانا لینے کے بعد پیسے دیے تو سکہ اس نے جب اسے دیکھا تو پرانا سکہ دیکھ کر اسے ڈر محسوس ہوا, اس نے پولیس کے حوالے کر دیا. اس طرح اب پولیس جو اس شخص کو گرفتار کرنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پولیس نے پہنچا دیا. ان دنوں وہاں کا بادشاہ مسلمان تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا قائل تھا, اس عقیدے کا ماننے والا تھا. لوگ اس کے عقیدے کو چونکہ نہیں مانتے تھے اور ان میں بہت زیادہ کلیش تھی, وہ دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی ظاہر فرما جس سے وہ اپنی قوم کے عقیدے کی اصلاح کر سکے اور اپنی قوم کو صحیح عقیدے کا قائل کر سکے. چنانچہ جب اس نوجوان کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تحقیقات کیا گیا تو پتہ چلا کہ جو ہے یہ نوجوان ان کا ساتھی ہے جن کے نام سے 300 سال پہلے ایک تحریری شکل محفوظ کر لی گئی تھی. یہ وہی شخص ہے. لوگ اس واقعے سے سن کر ایمان لائے اور جہاں اصحاب کہف دریافت ہوئے تھے, جہاں ملے تھے, ان کی یادگار کے طور پر وہیں پر مسجد تعمیر کر دی گئی. اور پھر جو ہے وہ اس طریقے سے فرمایا گیا کہ اس سے یہ مسئلہ بھی نکالا گیا کہ نیک بندوں کے مزار کے اطراف میں مسجدیں تعمیر کرنا جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے, اور تاکہ لوگ جب فاتحہ وغیرہ پڑھنے آئیں تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہاں پر نماز بھی ادا کر لے. پھر اس کے بعد ان کی تعداد کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا کہ 2-3 اقوال موجود ہیں. تو فرمایا گیا کہ قرآن پاک نے جس کو صحیح ثابت کیا ہے اور جس پر لوگوں کی رائے زیادہ اتفاق رائے حاصل کی گئی وہ یہ ہے کہ یعنی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان کی صحیح تعداد تو اللہ تبارک تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. اور پھر جو ہے فرمایا گیا کہ قرآن نے ان کی تعداد میں زیادہ بحث کرنے سے منع فرمایا, اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے منظر کو باروب بنا دیا تھا تاکہ کوئی ان کی طرف جھانک تاک نہ کرے اور جو ہے وہ محفوظ رہیں, صحیح سلامت رہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا اس واقعے سے کہ در حقیقت لوگوں کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کروائی گئی. جو پروردگار عالم 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے, کیا وہ قبروں سے مردہ وجودوں کو برآمد نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ مومن کو جو ہے ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے, اور اگر خدا نخواستہ کبھی مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کا مرحلہ آ جائے تو ہر حال میں ایمان کی حفاظت کی خاطر جو ہے ایمان کی حفاظت کو ہی ہر مادی چیز پر جو ہے ترجیح دینی چاہیے اور ایمان کو بھی مقدم رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو بتایا گیا کہ کافروں نے حضور علیہ السلام سے 3 سوال کیے تھے, حقیقت کیا, روح کیا ہے, اور روح کی حقیقت کیا ہے, اصحاب کہف کون ہیں, اور بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے. اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا, اور پھر جو ہے انشاءاللہ نہ کہا تھا. اس پر جو ہے ایک آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب جب آپ کسی
کل کے کام کا جب کرنے کا ارادہ فرمائیں، اور جب کوئی کام کرنا مستقبل میں کوئی کام کرنا ہو تو جو انشاءاللہ ضرور کر لیا کرو۔ اس میں دراصل امت کے لیے تعلیم ہے کہ مستقبل میں کیے جانے والے کے پس منظر میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر کا بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ جناب موسیٰ جو ہے اپنی قوم میں خطاب کر رہے تھے، خطاب کا انداز اتنا زبردست تھا، زبردست تقریر چل رہی تھی، اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اس وقت جو زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا، جواب دیا کہ سب سے بڑا عالم تو میں ہوں۔ صحیح بات ہے کہ جناب موسیٰ جو ہے اس وقت ان سے بڑا مقام مرتبے میں کوئی اس دنیا میں نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے جواب کے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے موافق جواب نہ تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی طرف جو ہے سفر کریں اور رخت سفر باندھ کر جو ان سے ملیں اور ان سے ملاقات کریں۔ اب جناب موسیٰ جو ہے اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ جو ہے احکام الہی کی حکمتوں کو جاننے اور اس کے پوشیدہ رازوں کو جاننے کے لیے جناب خضر کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر جو ہے جناب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لے آؤ، ہم تھوڑا تھک چکے ہیں اور ناشتہ واشتہ کیا جائے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اب خادم نے دوران سفر جب کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو وہیں ہم سے بلا دیا اور وہ سمندر کے سرنگ نما راستہ بناتے ہوئے لگ رہا نکل گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دو سمندروں کا جو سنگم تھا دراصل ہمارے ملاقات کی وہی جگہ تھی، وہی ہماری منزل تھی، چنانچہ وہ دونوں واپسی میں وہیں پر لوٹے اور پھر جو ہے ہمارے ایک بندے خاص جناب خضر کو وہاں پایا جنہیں ہم نے جو ہے علم لدنی عطا کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا اگلی آیتوں میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی، جناب موسیٰ نے ان سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم و ہدایت اور رشد و ہدایت کا خاص علم عطا فرمایا، اس میں سے مجھے بھی آپ تک کچھ تعلیم فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا علم آپ کی قوت برداشت سے باہر ہے، آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ جناب موسیٰ نے صبر کرنے اور کسی قسم کے سوال نہ کرنے کا دعویٰ فرمایا، جس پر جناب موسیٰ اور جناب خضر جو ہے علمی سفر پر سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ اب فرمایا گیا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس بنا پر اس کی تکریم اور تعظیم کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے یہاں پر یہ جو 15واں پر اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔